ملازم پیشہ خواتین کی وجہ سے مرد بے روزگار۔ محمد احمد لاہور سے پوچھتے ہیں، خواتین کے ملازمت کرنے کی وجہ سے جو مردوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، کمانے کی ذمہ داری تو مرد پر ہے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جب خواتین بھی مردوں کی جگہ ملازمت کرنے لگ گئی ہیں تو بتائیے بے روزگار مرد کہاں جائیں گے، کیا کریں؟ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں اصل میں ملک قوم کی خیرخواہی کم ہوتی ہے اور منجن زیادہ بکتے ہیں، یعنی مختلف حقوق کے نام پہ۔ آپ کو پتہ ہے قوم ووٹ جبھی دیتی ہے جب آپ مختلف لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائیں، تو خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھائی جاتا ہے اور اس میں یہ شو کیا جاتا ہے ہم خواتین کو ملازمتیں دلائیں گے، ہم خواتین کو گھروں سے باہر نکالیں گے، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی۔ خواتین بھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ واہ بھائی واہ ہمارے حقوق کی بات اٹھ رہی ہے، لوگ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار زبردست ہو گیا، ہٹو بچوں ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں ویمن رائٹس، اور منجن بکتا ہے اس نام پہ، ٹھیک ہے نا، اور لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دیتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی تقریریں کرے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے سوسائٹی پہ اثر کیا پڑ رہا ہے، اس کی ملک کو، کنٹری کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیشہ اجتماعی مفاد، اجتماعی فائدے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کنٹری کو ضرورت ہے یا نہیں۔ آپ نے پورے ملک میں 17 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، 18 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، سب کو وہ تعلیم دے دی، تو ملک کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، باقی ملازمت کون کرے گا پھر؟ تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتا نا ایسا۔ آپ نے سارے میڈیکل کالج میں پوری قوم کو داخلہ دے دیا کہ سب ڈاکٹر بنیں گے، سب کا حق ہے ڈاکٹر بننا، تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی کہ بھائی سب ڈاکٹر کیوں بنیں گے بھائی، اور دیگر شعبے ہیں وہ کون سنبھالے گا، مریض کون بنے گا پھر جب سارے ہی ڈاکٹر بنیں گے؟ تو ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور جو دوسری کی بات کر رہا ہو اس کو خواتین کا ظالم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے عورتوں پہ، حالانکہ وہ عدل کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کی ملازمتوں کی نا تحریکیں چلی ہیں دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کہ ان کا حق ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ جاب کریں۔ اس سے جو بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ عورت کا بیڑا غرق، مردوں کا نہیں۔ مردوں کا تو یہ ہو رہا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن اس سے مردوں کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جب عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگے گی تو وہ بے روزگاری پہ انجوائے کریں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے بے روزگاری بڑھے۔ فلپائن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فلپائن میں ایسا ہی ہوا ہے، پہلے انہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، جاب دلائی، پھر مردوں نے کیا کیا، جاب لیس جب ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کو جاب لیس ہونے کی عادت پڑ گئی۔ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو رشتے چاہیے ہوتے تھے ان مردوں کے جو روزگار ہو جن کا اچھا، لیکن جب وہ مرد ہی شارٹ ہونا شروع ہو گئے تو جیسے مرد کی ضرورت عورت ہے، عورت کو بھی تو مرد چاہیے نا، آدمی تو اس کو بھی چاہیے، تو پھر خواتین نے کمپرومائز کر لیا کہ بھئی ہمارے اسٹینڈرڈ کا کوئی رشتہ ہمیں مرد تو ملتا ہی نہیں ہے، تو چلو یہ میٹرک سے بھاگا ہوا بے روزگار اسی سے کر لو شادی۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین عذاب میں آ گئیں۔ پھر ایک سے ایک کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ عورت جو اچھی سیلری اٹھا رہی ہے اس کو مرد نہیں مل رہا اس اسٹینڈرڈ کا، تو کیا ہوا کہ اپنے سے کم مردوں سے عورتوں نے نکاح کرنا شروع کیے، بے جوڑ کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں، اور عورت کی کمائی بھی گھر میں آنا شروع ہوئی، تو پھر مردوں کو چسکا لگ گیا کہ یار جب وہ ایک آدمی اتنے بچوں کی کفالت کیوں کرے، بیوی کی ساری زندگی، اس کے علاج، اس کا گیس بجلی کا بل، بچوں کا خرچہ، یہ کیوں کرے بھائی؟ تو وہ تو دیکھتا ہے نا کہ میرا دوست ہے فری پھوکٹ میں گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یا کما رہا ہے لیکن بیگم اپنا کما رہی ہے، مرد اپنا کما رہا ہے، تو آہستہ آہستہ نا یہ مرد بن جائیں گے اپاہج۔ شروع میں تو بے روزگاری کی ٹینشن لیں گے، اس کے بعد پھر ان کو عادت پڑ جائے گی بے روزگاری کی۔ تو اس میں بربادی ہے خواتین کی۔ آج جو خواتین ہماری گھروں میں شہزادیوں کی طرح، ملکہ کی طرح بیٹھ کے کھاتی ہیں اور اوپر سے شوہر کو ڈانٹ بھی پلاتی ہیں کہ، تو یہ جو بادشاہت ہے نا عورت کی گھر میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں لبرل انٹیوں کے پاس کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کا شوہر بڑا ظالم ہے، خرچے پورے نہیں کرتا، تو عورت کہاں جائے۔ میں مانتا ہوں کہ ریشو ہے ایسے بھی گھرانوں کا، لیکن میجورٹی کو دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ میجورٹی میں تو مرد کما کے کھلاتے ہیں، وہ ساری زندگیاں اپنی لٹا دیتے ہیں بیوی بچوں پہ، پراپرٹیاں ان کے نام کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو اللہ نے اس کو یہ ظرف دیا ہے، کیونکہ نیچر ہے نا اس کی کھلانا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، تو اسلام تو دین فطرت ہے، سربراہ بنایا ہے اس کو گھر کا، تو دین فطرت ہے۔ اللہ کو انسان کی فطرت پتہ ہے، مرد کی فطرت، کہ اس کو کھلانا اچھا لگتا ہے۔ تو
جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے بیوی بچوں کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اور اچھے سے اچھا کر دوں. لیکن جب عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں کیسے اس آدمی سے جان چھڑاؤں, کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہوں. تو ہمارے ہاں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اس بیس پہ. اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہیں, وفا کرنے والی بھی ہیں. تو یہ سارا غیر فطری نظام ہے جو ہم گوروں سے لے رہے ہیں. دم ہلانا سیکھ لیا ہے ہم نے, اپنے پاس تو ہمارے کچھ بچا ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے پھر دم ہی ہلائیں گے ان کے سامنے. تو ہمارے بڑے بڑے جو حکمران ہیں اور اسکالرز ہیں وہ سب اسی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کو سربراہ اس لیے بنایا کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ مال خرچ کرے. تو اب ہمارے پاس 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات آ گئی ہے کہ جو مذہب کو فالو کرے گا وہ عورت کی ملازمت کا قائل نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, ادروائز وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا اس کلچر کو کہ عورت گھر سے 4 دیواری سے باہر نکلے اور وہ جاب کرے, مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. وہ کبھی بھی اس کا قائل اس سلسلے کو یا اس سیٹ اپ کو کبھی بھی وہ پروموٹ نہیں کرے گا. ہاں آپ خدا کے باغی بن جاؤ, پھر جو چاہے کرو آپ. تو اس لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کی جاب جو ویکینسیز پہ جا رہی ہیں نا, اور پھر خواتین کو جاب بھی زیادہ ملتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آفس میں سیکرٹری باس صاحب جو ہیں وہ لڑکی کو رکھیں گے تو ان کے تو مزے ہی مزے ہیں, داڑھی مونچھوں والے آدمی کو رکھیں گے تو کیا مزہ ہے ان کا, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. اللہ یہ کہ کوئی کسی اور ٹائپ کا آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے وہ لڑکیاں جب سیکرٹری کے طور پہ رہیں گی اور لڑکیاں آپ کی آفس میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ تنخواہ بھی زیادہ نہیں مانگ رہی ہوتی, کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت کم ہیں. مرد کی تو ذمہ داریاں بھی بہت ہیں نا, تو اس کو تو کم تنخواہ میں گزارا بھی نہیں ہے. تو آفس کا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے اور پھر ہوس بھی پوری کر رہی ہیں جو مرد ہیں. ساری خواتین نہیں کرتی, میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ اچھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے. بہاولپور یونیورسٹی کا آپ کے سامنے اسکینڈل آیا اور مختلف اسکولوں کا آیا. یہ تو آ گیا نا, کیمرے لگے ہوئے تھے, تو آپ کا کیا خیال ہے جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے وہاں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے کیا؟ تو وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ گدھے گھوڑوں کی سوسائٹی بن جائے گی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سائنسی ترقی کر لیں گے انگریزوں کی طرح. تو انگریز نے ترقی تو کر لی لیکن خاندانی نظام تباہ کر دیا. ہمارا خاندانی نظام بھی تباہ ہوگا, ترقی بھی نہیں ہوگی. ہم 100% گدھے گھوڑے بن جائیں گے اور کتے بلیوں والی ہماری زندگی ہو جائے گی. یہ خوب سمجھ لیں. تو اس پہ آواز اٹھائیں بھائی, یہ کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں اور خواتین کی ملازمتوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اس میں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ لاء بنا دیں, بھائی میں وہاں نکاح کروں گا جہاں میں کماؤں گا, میری بیوی کو کمانے کی, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, میری بچیوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خاندان کی حد تک تو آپ اس کو میں سمجھتا ہوں لاگو کر سکتے ہیں. ہاں جو خواتین ضرورت مند ہیں تو ظاہر ہے جاب کرنا ان کے لیے جائز عمل ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. بہت سی بیچاری ضرورت کی وجہ سے کر رہی ہیں, مجبوری ہے, ان کے مرد ہی اپاہج بن چکے ہیں ان خاندانوں کے, یا یہ کہ مرد کی آمدن اتنی کم ہوتی ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے, تو وہ نہیں گزارا ہو پاتا. تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اس کو ایز اے کلچر اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ ہی عقل اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں. لفظ آزاد سے طلاق. انڈیا سے کسی نے پوچھا, شوہر کے ساتھ میرا کچھ مسئلہ ہوا تھا تو میرے شوہر نے مجھے آپشن دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ورنہ تم آزاد ہو. کیا لفظ آزاد سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا اس آپشن سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تم آزاد ہو, رہنا چاہو تو رہو, نہیں رہنا چاہو تو نہیں رہو. اس میں طلاق کا کیا, اس سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کی نیت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ لفظ آزاد سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی, اس پر میں ڈیٹیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ وہ سن لیں. پوری ڈیٹیل سے کلپ تھا کہ واضح قرینہ اگر موجود ہو نا آزاد کے لفظ میں تو پھر اس سے طلاق واقع ہوتی ہے. بعض دفعہ بائن طلاق ہوتی ہے, بعض دفعہ رجعی طلاق ہوتی ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ لکھیں کہ لفظ آزاد سے طلاق اور مفتی طارق مسعود, اس طرح کر کے سرچ کریں گے تو وہ پوری ڈیٹیل سے ایک مسئلہ آ جائے گا. لیکن آپ کو نہیں ہوئی ہے. ان الفاظ میں ہمیشہ آزاد کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ تو ویسے ہی کہا ہے انہوں نے.
لیٹ کر بیان سننا۔ سید ریحان علی انڈیا سے کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے بیان سنتا ہوں۔ میں نے مسجد میں کئی بار امیر صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیان سننے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بیٹھیں۔ تو ہم جو موبائل میں بیان سنتے ہیں تو کیا وہ لیٹے ہوئے سن سکتے ہیں؟ یہ مسجد میں جب آپ بیان سنیں تو لیٹ کے تو نہ سنیں نا، بلکہ ٹیک بھی نہ لگائیں، تمیز سے مجمع میں آ کے بیٹھیں آگے پھر سنیں۔ لیکن اگر گھر میں بیان سن رہے ہیں تو لیٹ کے بھی سنا جا سکتا ہے موبائل میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قضا نمازیں اور روزوں کی ادائیگی۔ پروین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں پہلے ہمیں دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ نماز روزے کی دین میں بہت اہمیت ہے۔ ماضی میں جو نماز روزے چھوٹ گئے ان کو کیسے پورا کریں؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جی یہ قضا کرنے پڑیں گے آپ کو، اور توبہ استغفار بھی کریں۔ تو اس کا طریقہ میں نے یوٹیوب پہ ریکارڈ کروایا ہوا ہے، قضائے عمری کا طریقہ۔ آپ لکھیں قضائے عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو وہ کلپ آ جائے گا، پوری ڈیٹیل سے اس میں نے بتایا ہے کہ نمازوں کا حساب کیسے لگائیں، ان کو کیسے پڑھیں ہم۔ جعلی ڈگری بنانے کی آمدنی۔ ضلع اٹک سے کسی نے پوچھا ہے میں پیسے لے کر میٹرک کی ڈگری بناتا ہوں تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ اس کے پیسوں کا کیا حکم ہے؟ حرام پیسے ہیں بھائی، جعلی ڈگریاں بنا کے دے رہے ہو بھائی جان، تو جتنے پیسے لیے ہیں وہ بھی صدقہ کریں آپ۔ ایک دم سے صدقہ کرنا ممکن نہیں ہے، پہلے تو کوشش کریں جن سے لیے ان کو واپس کر دیں یا صدقہ کر دیں۔ تو صدقے میں یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کر دیں اور آئندہ یہ کام نہ کریں آپ۔ معافی ہو سکتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، یہی ہو سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ پر اشکال۔ انویز لاکھانی انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک صاحب کا کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کی نماز بھی اہتمام سے پڑھی ہے مگر وہ ضروری نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ تہجد ہر شخص پر لازم کرنا اس میں چونکہ حرج ہے، اس لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم کیا تھا، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہونے کی صورت میں ہو یا واجب ہونے کی، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک تو ان کے نزدیک رائے تو یہ ہے کہ تہجد نبی پہ واجب تھی، تو عام سنت مؤکدہ وہ اتنا اس میں حرج نہیں ہوتا جتنا تہجد میں لوگوں کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کو سنت ہی رکھا گیا۔ تو باقی جو سنتیں ہیں وہ تو ان میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، یہ مؤکدہ ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ان کو ہمیشہ پڑھا ہے اور ان کی فضیلت بھی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جو لوگ سنت مؤکدہ کے منکر ہیں نا، کہتے ہیں مؤکدہ وؤکدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، آج کل بڑے بڑے جاہل آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں نا، ہر آدمی، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر انجام گلستاں کیا ہوگا۔ پہلے زمانے میں گلستاں میں باغات میں تتلیاں بیٹھا کرتی تھیں اور خوبصورت طوطے اور رنگ برنگے پرندے بیٹھا کرتے تھے، اب باغوں میں بھی ہر شاخ پہ جب الو بیٹھا ہوا ہو تو باغ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ہر شخص اٹھتا ہے اور فتوے دینا، تھوپنا شروع کر دیتا ہے، نہ سر نہ پیر ان باتوں کا، اور عوام کے پاس چونکہ بالکل ہی علم نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دنیا کا علم نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا علم ہوتا تھا، اب تو وہ بالکل ہی ختم کر دیا ہمارے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں۔ پڑھاتے کیا ہیں اسلامیات، صرف وہ پڑوسیوں کے حقوق اور 2-4 دعائیں سکھا دیتے ہیں۔ پراپر وے میں جو علم ہے وہ تو نہ اسکولوں میں رہا نہ صرف مدرسوں میں رہا ہے۔ اب مدرسوں میں تو بہت 8-8 سال لوگوں کو جا کے لگانے پڑتے ہیں، اور علماء سے ویسے ہی لوگ دور بھاگ رہے ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں، ان کو ایسا کر دیا کہ جیسے ان کے سر پہ سینگ ہے۔ چند ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو کرپٹ تھے یا 2 نمبر تھے، تو ان کو دیکھ کے لوگ باقیوں سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے چند ڈاکٹروں کو دیکھ کے آپ سارے ڈاکٹروں سے بدگمان ہو جاؤ، تو یہ حساب کتاب مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو سنت مؤکدہ جو ہے، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے، لمبی نماز پڑھائی ہے، تو حالانکہ نماز تو فجر کی آپ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، دوسری میں بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے ہاں امام اس طرح سے فجر پڑھانا شروع کر دے تو کیا آپ چھوڑو گے اس کو؟ آپ بولو گے بھائی فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں ہی اسی لیے کہ اس کو لمبا پڑھا جائے، تو وہ جواب میں کہے یہ تو سنت ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا، تو سنت پہ آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہو؟ وہ فرض واجب تھوڑی ہے، تو آپ کیا اس کی دلیل سے متاثر ہو جاؤ گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی، جب سنت ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، فجر ہمیشہ نبی نے لمبی پڑھائی ہے، الا یہ کہ سفر میں، تو آپ کو بھی لمبی ہی پڑھانی پڑے گی۔ تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ چونکہ فرض نہیں ہے تو میں انا اعطینہ سے فجر پڑھوں گا، تو کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے۔
تو جیسے نبی نے فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھائی ہیں، اسی طرح نبی نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے پڑھی ہیں آپ نے، وہ فجر کی نماز ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ بھی آپ کو پابندی سے پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ نبی نے پابندی سے پڑھا ہے ان کو. تو اگر آپ ان کو چھوڑو گے تو یہ بھی وہ شخص بھی قابل ملامت ہے جو فجر کی 2 رکعتیں انا اعطیناک الکوثر سے پڑھ لیا کرے، جو 2 فرض ہیں. تو جیسے وہ قابل ملامت ہے، اس کو آپ چھوڑو گے نہیں، تو ایسے ہی وہ بھی قابل ملامت ہے جو ہمیشہ صرف جو فجر کی 2 سنتیں چھوڑ دیتا ہے. تو جب 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں تو ظہر سے پہلے 4 ہیں، جو ظہر کے بعد 2 ہیں، پھر مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں. تو اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کریں. ہاں کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے حرج ہو رہا ہو یا سفر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، یا کہیں جلدی جانا ہو آپ نے تو کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں سنت مؤکدہ کی. باقی تہجد کا میں نے بتا دیا کیونکہ وہ مشکل نماز ہے اور اس میں گہری نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو سنت مؤکدہ جب اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل ہو تو پھر وہ مؤکدہ نہیں رہتی، کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے نا وہ. تو جب حرج نہ ہو تو پھر سنت مؤکدہ رہتی ہے. اور بعض علماء کے نزدیک تو سنت تہجد بھی سنت مؤکدہ میں داخل ہے، ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ بھئی ہمیشہ نبی نے پڑھی ہے. لیکن جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نیند بہت قربان کرنی پڑتی ہے، ہر آدمی کے لیے اس میں مشقت بہت ہے. اچھا، زکوٰۃ میں کھلونے دینا. پاکستان، کیا ہم مستحق بچوں کو زکوٰۃ میں کھلونے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو بچوں کے استعمال کی ہو زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے، چاہے وہ کھلونے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اگر ان کے واقعی استعمال کیے. لیکن افضل نہیں ہے یہ عمل. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور بچوں کو کوئی ایسی چیز دینا جو ان کے زیادہ کام آ سکے. تو ہاں، ایسے جگہوں پہ جہاں سیلاب آیا ہوا ہو یا بچے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوں، کوئی زلزلہ آیا ہوا ہو، تو وہاں تو پھر بچوں کو ضرورت واقعی ہوتی ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، تو وہاں ایک الگ مسئلہ ہے. کہ نارمل حالات میں زکوٰۃ کو اس طرح چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے برباد کرنا ایک طرح کا برباد ہی کرنا ہوا یہ، یعنی کہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے. وہ بچے کے لیے تو ہر چیز ہی کھلونا ہے، آپ کچھ بھی پکڑا دیں وہ کھلونا سمجھ کے کھیلنے لگتا ہے. تو اس میں اب ہزاروں کی زکوٰۃ بنتی تھی، آپ نے کوئی بہت ہی مہنگا کھلونا خرید کے اس کو دے دیا، تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. تو زکوٰۃ حتی الامکان بنیادی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے دینی چاہیے، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کے لیے دینی چاہیے. زکوٰۃ کی رقم سے حج عمرے پر بھیجنا. پاکستان، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے کسی ایسے شخص کو حج یا عمرے پر بھیج سکتے ہیں جو استطاعت نہ رکھتا ہو؟ یہ سوال بھی اس پہلے والے سوال کی طرح ہے جو ابھی میں نے بتایا. دیکھیں، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اس کو حج کی رقم دے دیں گے، وہ مالک بن جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ اس سے حج کر لے یا عمرہ کر لے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن بات یہی ہے نا کہ جب اس پہ حج فرض نہیں ہے تو آپ کیوں حج کرا رہے ہیں اس کو؟ آپ اس کو جو ہے حج، یہ جو زکوٰۃ ہے تو بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے نا. تو بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنا دیں اس کے لیے تاکہ رہائش کا انتظام ہو. حج وہ کرے جس کے پاس پیسہ ہے، یا آپ زکوٰۃ کے علاوہ کسی کے اور رقم کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کر لو کہ چلو جی فلاں آدمی ہے، میں چاہتا ہوں حج کر لے، اس کو اللہ کی محبت بہت ہے اس کے دل میں. تو زکوٰۃ جو ہے نا، کوشش یہ کریں کہ جو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچائیں، جو غریبیوں میں نہ لگائیں. حج عمرہ یہ غریبی ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے حج عمرہ. لیکن زکوٰۃ میں کتنے لوگ ہمارے ملک میں بھوکے مر رہے ہیں کتنے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں. تو ان کی زندگیوں کو بچانے میں، بھوکوں کا پیٹ بھرنے میں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تو پہلے ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، حج عمرہ پھر اس کے بعد کی چیزیں. ویڈیوز لائک کرنے کی کمائی. دیر محمد کہتے ہیں جی ایک ویب سائٹ ہے جس میں انویسٹمنٹ کر کے یوٹیوب ویڈیوز کو لائک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں. کیا یہ پیسے حلال ہیں یا حرام؟ اگر حرام ہیں تو اس سے موبائل پیکیجز کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ فیک لائکس ہوتے ہیں اور آئی ڈیز ایک ہی آدمی مختلف آئیڈیاں بنا کے لائک کرتا رہتا ہے، تو یوٹیوب کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. حرام کمائی سے خریدے گئے برتنوں کا استعمال. پاکستان سے کسی نے پوچھا جی حرام کمائی سے جو برتن وغیرہ خریدے گئے ہوں، ان برتنوں میں اگر کوئی چیز بنائی جائے گی تو اس چیز کو بیچ کر جو آمدن ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام؟ اس طرح اگر بجلی چوری کی ہو تو الیکٹرک
گرائنڈر وغیرہ کا استعمال کر کے جو کھانے کی چیز بنائی جائے گی تو اس کی فروخت ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو برتن چوری کیے تو پہلے تو توبہ کرے، کوئی ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے انسان کو، چوری کیوں کر رہے ہو؟ لیکن اگر چوری کر بھی لیا ہے تو اس برتن میں جو کھانا بنایا جائے گا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، ہاں برتن کا استعمال کرنا حرام ہوگا، آپ کو اس عمل کا گناہ ملے گا چوری کے برتن میں کیوں بنایا کھانا آپ نے، کیونکہ چوری کی کسی بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ پر لازم ہے مالک تک لوٹائیں، مالک کا ملنا ناممکن ہے تو صدقہ کر دیں اس کو، یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں، پھر آپ استعمال کر لیں اس کو، لیکن اس میں کھانا پکانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح چوری کی بجلی استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، لیکن اس بجلی سے کچھ پکا لیا، گرائنڈر مشین میں گرائنڈ کر لیا کسی چیز کو، یا جوس بنا لیا تو وہ جوس حرام نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس چوری کی دیگ میں بریانی پکا لی تو بریانی حرام نہیں ہو جائے گی، نہ اس کا کھانا حرام ہوگا، بریانی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن آپ کو اس عمل کا گناہ ملے گا کہ آپ نے دیگ کا استعمال کیا کیوں، یہ چوری کی تھی تو آپ کو اس میں کھانا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اچھا بھائی، پہلی بیوی امریکہ میں، دوسری کو پاکستان میں رکھنا۔ عدنان صاحب یو ایس اے سے پوچھتے ہیں، میرا سوال دوسری شادی کے بارے میں ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور میری ایک بیوی اور 3 بچے ہیں۔ اگر میں دوسری شادی پاکستان میں کروں تو کیا وہ پاکستان میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ امریکہ میں ہم صرف ایک بیوی رکھ سکتے ہیں۔ اگر دوسری بیوی پاکستان میں رہنے پر راضی ہو اور میں اس کے پاس آنا جانا رکھوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایک بیوی پاکستان میں رکھیں، ایک آپ ہندوستان میں رکھیں۔ اور کتنی بچی ہیں؟ ایک تو آپ کے پاس ابھی ہے نا، ایک رہ گئی، وہ آپ جاپان میں رکھ لیں تو بالکل جائز ہے۔ اور لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عدل کیسے کریں گے آپ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو وائف امریکہ میں آپ کے ساتھ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں، تو جتنی راتیں آپ اس بیوی کے ساتھ گزاریں گے نا اپنی پہلی، اس کو آپ نے ڈائری میں کاؤنٹ کرنا ہے۔ پھر جب آپ پاکستان آئیں گے تو وہ اتنی ہی راتیں آپ نے یہاں اس پاکستان والی کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ ہوگا عدل، ادروائز آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسری بیوی ہی اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں تمہیں پاکستان میں رکھوں گا، لیکن چونکہ رہتا میں امریکہ میں ہوں تو پاکستان میں سال میں 1-2 مہینے کے لیے آتا ہوں، تو پھر میں تمہیں راتیں اتنی نہیں دے سکتا جتنی پہلی بیوی کو دوں گا۔ تو اگر تم اپنی راتیں چھوڑنے پر راضی ہو تو پہلے سے اجازت لے لی جائے تو ٹھیک ہے، اس کو بتا دیا جائے بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں، آپ کی باریاں نہیں دے سکتا میں، تو اگر وہ راضی ہے اپنا حق چھوڑنے پر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں وہ راضی ہو گئی، بعد میں وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی میں اپنا حق نہیں چھوڑتی، آپ مجھے پراپر باریاں دیں، تو پھر آپ کو دوبارہ دینی پڑیں گی باریاں۔ لیکن پھر آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ یہ آپشن ہوگا آپ کے پاس کہ بھائی میں تو تم سے شادی اس بیس پہ کی تھی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، تم پاکستان میں، میں 1-2 مہینے کے لیے تمہارے پاس ٹائم گزار سکتا ہوں، اب میں زیادہ ٹائم گزار نہیں سکتا، میری جاب ہے وہاں پہ تو میں معذور ہوں۔ تو پھر بھی وہ کہے نہیں جی مجھے اتنی باریاں چاہیے، تو پھر آپ کے پاس ڈیورس کا حق ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی ہماری شادی جس بیس پہ ہوئی تھی، میں یعنی اس بیس پہ رہنا اب ممکن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر وہ طلاق مانگتی ہے نا اس بیس پہ، تو پھر آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس کو۔ اس لیے میں اس قسم کی شادیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس میں یہی ہونا چاہیے کہ برابر ہی والا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ البتہ پھر ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سی لڑکیاں کو ضرورت ہے، ان کو رشتے ہی نہیں مل رہے ہوتے، مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں سفر پہ تو ان کو بیوی نہیں ہوتی، گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے ان کو، تو پھر اس میں بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی خاتون سے اس طرح نکاح کریں نا تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے تمہیں باری دینا ممکن نہیں ہے، میری جاب کی نیچر اس ٹائپ کی ہے، لیکن جب میرے لیے ممکن ہوا تو میں تمہیں اتنی ہی باریاں دوں گا جتنی پہلی بیوی کو دے رہا ہوں۔ یعنی ہمیشہ کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہ بنایا جائے، اس میں بڑے مسائل ہیں، کیونکہ مرد نا پھر بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی تو بیچاری مجبور ہو کے اس نے شادی کی ہے، تو بعد میں پھر وہ ٹائم دیتا ہی نہیں ہے، شروع میں تو جوش ہوتا ہے، نئی نئی دلہن آئی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو بالکل لٹکا دیتا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھائی دیکھو میری مجبوری ہے، میں جاب کر رہا ہوں، میرے لیے 1-2 مہینے سے زیادہ پاکستان آنا پاسبل نہیں ہے، تو جب تک یہ مجبوری رہے گی تو میں 1-2 مہینے ہی رہوں گا تمہارے پاس، جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی، اللہ نے مجھے ایک سہولت دے دی، کچھ وسائل پیدا ہو گئے، تو پھر میں جتنا ٹائم پہلی کو دے رہا ہوں اتنا ہی تمہیں بھی دوں گا، اس طرح کا ایگریمنٹ کیا جائے۔ اور اس میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ بھائی میں تمہیں اس کے بدلے میں پیسے بھیج رہا ہوں، یعنی جو تمہیں مالی سپورٹ کر رہا ہوں میں۔ تو بعض عورتوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایسے آپشن کو ٹھکرا دیں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہ ہم پیسوں کے رہیں گے، نہ میاں ملے گا ہمیں،
تو وہ کہتی ہیں چلو میاں پورا نہیں مل رہا، 1/4 مل رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارا ایک معاشی کفالت تو ہو رہی ہے نا اچھے طریقے سے. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. ایپ سے ملنے والا منافع. پاکستان سے کسی نے پوچھا ایک ایپ ہے جس میں $100 انویسٹ کرنے سے کچھ نفع ملتا ہے جو کہ فکس نہیں ہوتا، کبھی کتنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی صرف اتنا کافی نہیں ہے نفع کے حلال ہونے میں کہ فکس نہ ہو، تو وہ تو سود بھی بعض دفعہ بغیر فکس ہوئے دیا جا سکتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 1 لاکھ روپے دو، ہر مہینے میں آپ کو پروفٹ دوں گا، ہر مہینے میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، تو آپ پوچھتے ہو کس بیس پہ دو گے بھائی؟ کیا کاروبار میں لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ لیں اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے، بس آپ مجھے 1 لاکھ روپے دو، ہر مہینے میں آپ کو کچھ دے دوں گا. تو آپ کہو گے یہ سود ہے، تو میں جواب میں کہوں گا نہیں، کبھی 5 دوں گا تو کبھی 10 دوں گا. ظاہر ہے یہ حرام ہے. تو سود کے لیے یہ ضروری نہیں کہ متعین ہو، غیر متعین بھی سود ہو سکتا ہے. تو یہ ایپ میں کیا بزنس کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ پیسے کہاں انویسٹ کرتے ہیں اور پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کو دیتے ہیں یا کس لحاظ سے دیتے ہیں، یہ ڈیٹیل جب تک معلوم نہیں ہے تو انویسٹمنٹ ناجائز ہے. تو جب یہ ڈیٹیل معلوم ہو تو وہ بتائیں، پھر اس کے حساب سے ہم جواب دیں گے. اسلامک کریڈٹ کارڈ، یہ مسئلہ پھر دوبارہ پوچھا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. طلاق کا اطلاق کب سے ہوگا؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے. شوہر نے کسی کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو جب اس نے کہا جب طلاق ہوگی یا جب بیوی کو پتہ چلے گا جب ہوگی؟ جب اس نے کہا تو اسی وقت سے طلاق ہوتی ہے. بیوی کو پتہ بے شک 2 مہینے بعد چلے، تو جب شوہر نے یہ الفاظ نکال دیے زبان سے تو اس وقت طلاق ہو گئی. اچھا، غیر محرم مرد سے پردہ، غیر محرم مرد کو دیکھنا. آمنہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرایا، تو کیا ہم کو بھی عام لوگوں سے یوٹیوب وغیرہ پر ایسے ہی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. یہ بھی حدیث میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کسی مرد کی طرف دیکھنے سے منع کیا، لیکن دوسری طرف یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ عدت گزاریں عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں کہ وہ نابینا ہیں، کیونکہ ان کی نظر نہیں پڑے گی. لیکن ظاہر ہے جو صحابی عدت گزار رہی تھیں ان کی نظر تو پڑے گی نا، تو اس کی نبی نے رعایت نہیں کی، اس کا اعتبار نہیں کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا ہے مسجد نبوی میں. ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے، علماء نے یہ استدلال کیا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہیں اپنے نظروں کی حفاظت کریں. تو مومن عورتوں کو بھی چاہیے نظر کی حفاظت کریں. فضیلت کی بات تو یہی ہے. اور نبی نے جو اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کریں، یعنی پردہ کرنے کا مطلب ان کو مت دیکھیں، تو یہ بھی احتیاط کی بیس پہ اور تقوی کے اعلیٰ درجے کی بیس پہ. اور اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی مرد کو نہ دیکھے، شوہر یہ چاہتا ہے، تو پھر عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ. تو باقی دیکھنا جائز ہے یہ نہیں، تمام احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں دیکھنا ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. حرام صرف وہاں ہے جہاں پر خطرہ ہو عورت کو، کہ دل میں فتنے کا خطرہ ہو، شہوت پیدا ہونے کا خطرہ ہو، عشق معاشرے کا خطرہ ہو. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن خواتین کو کسی مرد کو دیکھنے سے اس کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے، دل میں خیالات آ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ یوٹیوب کی دنیا، فیس بک، واٹس ایپ، اس نے بہت لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو عشق معاشقے میں مبتلا کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. بعض دفعہ کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے دل میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کسی لڑکی کے دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جذبات مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی کے لیے اس مذہبی اسکالر کو سننا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. تو بلکہ صرف دیکھنے سے نہیں، بعض دفعہ صرف سننے سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے. ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو صرف سنا کرتے تھے اور اس کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ اس پہ لٹو ہو گئے. تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا نا، تو وہاں فوراً اس پہ پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے صرف اس کا شوہر اور شوہر کے لیے صرف اس کی بیوی کو رکھا ہے. اس کے علاوہ تمام راستے اپنی ڈیزائرز کو پوری کرنے کے، یا وہ تمام راستے جو شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں، ان پر اللہ نے سورہ نور میں پابندی لگائی ہے، سورہ حجاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی. تو اس لیے ایک پاکیزہ معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پابندی لگائے، وہاں عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا. مرد کے لیے بھی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا. باقی دونوں میں فرق اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، عورت جب مرد کو دیکھتی ہے تو اس کا ریشو کم ہے فتنے کا.
تو لیکن حکم دونوں کا سیم ہی ہے. اچھا بھائی, غیر محرم کی قبر کی زیارت, کیا غیر محرم عورت کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں؟ قبرستان میں جب زیارتیں ہوتی ہیں قبروں کی, جو نبی نے حکم دیا, تو وہاں سارے محرم تھوڑی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, محرم بھی نامحرم بھی ایک سبھی ہوتے ہیں, تو ہو تو سکتی ہے, لیکن کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کوئی غیر محرم خاتون ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی وہ خاتون ہے جنہوں نے اس کو پالا ہے بچپن میں ماں بن کے, تو چلو ٹھیک ہے, ایک رشتہ قائم ہو گیا. یا غیر محرم تھیں لیکن یہ کہ ان پر اس پہ بہت احسانات تھے ان کے مالی لحاظ سے, تو چلو ایک رشتہ قائم ہو گیا, تو کبھی گیا ہے قبرستان تو اسپیشل ان کی قبر پہ چلا گیا, کبھی میں دعا کر لیتا ہوں. تو کوئی واقعی بات ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ بلا وجہ کسی غیر محرم کی قبر پہ جانا اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. لڑکیوں کا کو ایجوکیشن میں پڑھنا, سہیل صاحب سوات سے پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر لڑکیوں کے لیے الگ کوئی یونیورسٹی نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ لیں؟ میری بہن الٹرا ساؤنڈ پڑھنا چاہتی ہے اور اس کو اور کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس کے بہت فسادات ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے, اس لیے آپ نے سوات سے مسئلہ پوچھا ہے. آپ دیکھیں جو بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ بھئی ہمیں لڑکیوں کے لیے الگ کالج چاہیے, لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی چاہیے. حکومت تو دیکھتی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں, جب دیکھتی ہے حکومت کے لوگوں کو اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں الگ سے خرچہ کرے گی الگ یونیورسٹی بنانے کی. تو اس سسٹم کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. میں نے ایک بیان بھی کیا تھا کہ مجھے کے پی کے میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کو بعض لوگوں نے غلط رخ پہ لے کر گئے کہ کیوں بھئی کے پی کے میں کیوں ہوتی ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہوتی. حالانکہ وہ میں نے کے پی کے کی تعریف میں کہا ہے, وہ جملہ پشاور والوں کی تعریف میں کہا تھا کہ کیونکہ وہاں بھی غیرت اور پردہ اور خاندانی نظام, یعنی یہ پشاور اور کوئٹہ اور بلوچستان جو ہے نا, ان میں پنجاب کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. حیا کا اور پردے کا رواج پنجاب کی نسبت زیادہ ہے. تو جہاں زیادہ خیر ہوتی ہے وہیں شر دیکھ کے زیادہ تکلیف ہوگی نا. تو وہ میں نے تعریف میں کہا تھا, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو وے میں لے کر گئے ہیں اور میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. تو سوات کا ماحول ہے یا پشاور کا ماحول ہے, یہ پردے کا ماحول ہے. یہاں کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ تعلیم کو جب فروغ دیں گے تو اس سے حیا کا ایک اتنا خوبصورت جو ایک نظام بنا ہوا ہے وہ نظام کی دھجیاں اڑیں گی, اور ایک مضبوط جو خاندانی نظام ہے جس میں بچیاں باپ کی اطاعت کرتی ہیں, بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, شادی کے بعد اپنے شوہر کا احترام کرتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. یہ سارا سیٹ اپ جو ہے, یہ جب حیا ختم ہوتی ہے نا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, یہ خوب سمجھ لیں. اور حیا کیسے ختم ہوتی ہے؟ اسی طرح تو ختم ہوتی ہے, مرد اور عورتوں کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک سسٹم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور میرا خیال ہے جو میرے خلاف پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں نا, وہ بھی شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اس خاندانی نظام کے مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں. تو وہ تمام سیکولر قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان وغیرہ میں یہ خاندانی نظام کو توڑ دینا چاہیے, تو ان کو اب شاید مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے. میرے بیانات کے مختصر کلپ نکال کے نا غلط رخ پہ لے جاتے ہیں اور اس کے خلاف میرے خلاف پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے, تو آپ کی سسٹر پڑھنا چاہتی ہیں کوئی ایجوکیشن میں, تو مجبوری میں جائز تو ہے, لیکن کس کو کتنا فتنے کا اندیشہ ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. یہ آپ کی سسٹر, آپ کے والدین اور آپ خود یہ فیصلہ کریں گے. مفتی کا کام تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں عورت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اب آپ کو اپنی سسٹر کے حالات زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہوں گے, نگرانی کتنی ہے, آپ کتنی نگرانی کرتے ہیں, پھر ان میں پڑھائی کا جذبہ کتنا ہے. جن کو پڑھائی کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ صرف پڑھائی ہی کو فوکس کرتے ہیں, وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. تو یہ سب باتیں آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے عورت کا ولی اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو بنایا ہے, تو وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا اور ان کو پڑھائی کا شوق بھی بہت زیادہ ہے تو پڑھا سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہے کہ بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے تو پھر اجازت نہ دیں آپ. دوران حمل کون سی صورتیں پڑھیں؟ انڈیا. کسی نے مجھے بتایا کہ حمل کے شروع کے 3 مہینے میں سورہ ابراہیم, درمیان کے 3 مہینے میں سورہ یوسف اور آخر کے 3 مہینے میں سورہ مریم پڑھنی چاہیے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. دوسرا یہ کہ دوران حمل کیا بال نہیں کاٹنے چاہیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
بس عورت کو پریگنینسی ہے تو اللہ سے دعا مانگے